نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس تصوف میں آج انفاق فی سبیل اللہ بالخصوص زکوٰۃ کے آداب عرض کیے جائیں گے، کیونکہ ادب ہی وہ چیز ہے جس سے ایک عمل بنتا ہے اور انسان بنتا ہے۔ اگر کسی بھی عمل کے آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ عمل بے جان ہوتا ہے، اور اگر انسان میں ادب نہ ہو تو وہ انسان چلتی پھرتی لاش ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا ادب انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ کا یہ ہے کہ جب انسان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے یا انسان کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی دینے کا جب وہ ارادہ کرے تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرے۔ قرآن حکیم میں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی بخشش اور جنت حاصل کرنے کے لیے تیزی دکھاؤ، جلدی کرو۔ یعنی انسان کو سست نیکی کے کاموں میں ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سارے بھاگو، جلدی کرو۔ وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دو جگہ پر، ایک مقام پر سابق ہے کا لفظ، ایک پر سارع کا لفظ ہے۔ سارع کا معنی ہوتا ہے سریعون، بڑا مشہور لفظ ہے، سریع، تیز دوڑنا، بھاگنا، نیکی کی طرف، بخشش کی طرف، جنت کی طرف بھاگو۔ اور دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ کوٹھیاں بنانے میں ایک دوسرے سے مسابقت نہ کرو، یا کوئی گاڑیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کرو، یا یہ دنیا کے معاملات ہیں ان میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کرو۔ اگر مقابلہ کرنا ہے، تمہیں شوق ہے مقابلہ کرنے کا، تو پھر نیکی میں کرو، بخشش میں کرو، حصول جنت کے لیے کرو مقابلہ۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، کئی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فرمایا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو ظاہر بات ہے انسان جلدی کرے گا تو ایسے ہی انسان بڑھ سکتا ہے کہ جب بھی کوئی، اسی لیے کیوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا دل اللہ رب العزت کے فرمایا قبضہ قدرت میں ہوتا ہے، دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جب چاہتا ہے وہ اس کو پلٹ دیتا ہے۔ انسان کے دل میں خیال آتا ہے میں اللہ کے راہ میں، اچانک کچھ دیر کے بعد کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، بندے کے خیالات ہی بدل جاتے ہیں، یا کوئی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ انسان پھر نئی نیکی کا کام کر سکتا۔ تو جب بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے یا کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کا انسان کے دل و دماغ میں خیال آ جائے تو پھر پینڈنگ، اس کو ڈیلے کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے، اس کو پھر فوراً کر گزرے۔ انسان کو کچھ خبر نہیں ہوتی اگلے لمحے کی، کتنے روزانہ ایسے ہمارے سامنے خبریں آتی ہیں، آنن فانن انسان اس دنیا سے اگلی دنیا میں پہنچ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے
نیکی کے کاموں میں انسان کو کبھی بھی سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمارے جو اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ انہیں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جب خیال آتا، مثلا ابھی یہ امام غزالی نے ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ وضو کے دوران انہیں خیال آ گیا کہ میں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، حالانکہ وضو بذات خود ایک نیکی ہے، لیکن انہوں نے اتنی بھی تاخیر نہیں کی کہ وضو مکمل کرنے کے بعد میں دوں۔ کیوں؟ خیال بدل سکتا ہے، ضرورتیں بدل سکتی ہیں، تو انہوں نے وہاں ہی اپنے مرید کو بلایا، وضو کو آدھ میں چھوڑ کر اپنا جبہ، اپنا پیراہن انہوں نے اتارا اور فرمایا یہ جاؤ فقیر کو دیا۔ تو جب وہ دے کر آئے ان کے مرید، تو فرمایا حضرت صاحب آپ وضو مکمل کر کے مجھے دے دیتے، دینا تو تھا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، چونکہ انسان کے خیالات بدل جاتے ہیں، انسان کے حالات بدل جاتے ہیں، اور خیالات بدلتے وقت، حالات بدلتے وقت کچھ دیر نہیں لگتی۔ تو میں نے کہا اب دین میں آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو بس میں نے کہا پہلے اس کو دے دیں۔ دوسرا ادب یہ ہے، وہ میں پہلے بات کر چکا ہوں، بہترین مہینے زکوٰۃ دینے کے، صدقات و خیرات دینے کے، یہ محرم شریف کا مہینہ ہے، یا رمضان شریف کا مہینہ ہے، یا رجب شریف کا مہینہ، یہ بہترین مہینے ہیں۔ ویسے انسان کو چاہیے کہ پورا سال کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتا رہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ چھپا کر دے، یعنی اعلان کر کے نہ دے، کیونکہ صدقہ جو چھپا کر دیا جاتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ بات ہے، اگرچہ اجازت دونوں کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم صدقہ کو اعلانیہ سب کے سامنے دو، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نیت کے مطابق مقبول ہوگا، لیکن اگر اس کو تم چھپا کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ بھی زکوٰۃ کے انفاق فی سبیل اللہ کے آداب میں سے ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں دے وہ انسان چھپا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 آدمی جنہیں میدان معاشر میں قیامت کے روز جب کوئی بھی کسی کو سایہ میسر نہیں ہوگا، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان 7 میں سے ایک وہ انسان ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اس طریقے سے صدقہ کرے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دے تو اس کے بائیں کو بھی خبر نہ ہو، بالکل مقصد یہ ہے کہ چھپا کر دے۔ افضل ترین طریقہ یہی ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ ہر وقت انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو پہلے تو وہ یہی کرتا ہے کہ نیکی کرے ہی نہ، وہ غریب ہو جاؤ گے، تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیوی ہیں، تمہاری ضروریات ہیں، نہ دو۔ پہلے تو اس کی ٹرائی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے راہ میں کوئی صدقہ کرے ہی نہ، لیکن جب کر ہی لیا انسان نے دل مضبوط کر کے، تو پھر اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے لیے باعث نعمت نہ بنے، اس کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ وہ کیسے کہ اس کے دل میں کئی قسم کے خیالات ڈالتا ہے، بھائی لوگوں کے سامنے دو، لوگ تمہاری تعریف کریں گے، یہ دیکھو جی۔ آپ کئی بار دیکھیں نا، وہی آدمی جو ایک دمڑی نہیں دیتے، جب ٹی وی پر کوئی کلیکشن ہوتی ہے تو ملینوں کے حساب سے دے دیتے ہیں اللہ کے بندے۔ اور پھر یہ ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے کہ جب کلیکشن کرتا ہے نا تو پھر تو ملینوں اور ہزاروں میں دیتے ہیں، اور ایک عام سا آدمی اگر اعلان کرے گا تو وہ کچھ بھی نہیں دیتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے، ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے، لیکن یہ چیزیں انڈیکیٹ ضرور کرتی ہیں کہ بھائی تو نے اگر اللہ کے لیے دینا تھا تو بڑا یا چھوٹے کا اعلان کیا ہے؟ بڑا اعلان کرتا تب بھی وہی بات ہے، چھوٹا اعلان کرتا تب بھی وہی بات ہے، ٹی وی پر اعلان ہوتا تب بھی وہی بات ہے، ویسے تیرے دروازے پر کوئی آ جاتا یا تیرے علم میں کسی کا ہوتا تب بھی وہی بات تھی، بات تو ایک ہی تھی،
اس کا معنی تو نے یہ سب کچھ دیا اللہ کے لیے نہیں دیا، تو نے اس کے علاوہ کچھ نیتیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 آدمیوں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، عالم، شہید اور سخی، اور تینوں سے اللہ رب العزت فرمائے گا میں نے تجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، علم کی نعمت دی، مال کی نعمت دی، تجھے اللہ نے طاقت و قوت بخشی، تو میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ تو عالم جب کہے گا نا کہ میں نے تیرے لیے تیرے دین کی خدمت کی ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو میرے لیے میرے دین کی خدمت تو نہیں کی، تو نے تو باقی مقاصد کے لیے کی ہے۔ ظالم جھوٹے، مجھ سے جھوٹ بولتا ہے، میں تو تیرے دل کے حالت کو جانتا ہوں، کیا نیت تھی تیری؟ فرشتوں سے خدا فرمائے گا اٹھا اس کو پھینکو جہنم میں جھوٹے انسان کو۔ اسی طرح شہید کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہے گا میں نے جناب تیری راہ میں جان دی۔ اللہ پاک فرمائے گا میں جانتا ہوں تیرے دل میں نیت کیا تھی، تو نے تو اس نیت کے ساتھ اپنی جان دی کہ تیری شہرت ہوگی دنیا میں، لوگ تیرے قصے کہانیاں بیان کریں گے، لوگ کہیں گے کیا بہادر آدمی ہے، تو فرمایا وہ ہو چکا ہے۔ جس نیت کے ساتھ تو نے جان دی تھی نا، وہ لوگوں نے تیری بہادری کے قصے سنائے ہیں، اب میرے پاس کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ فرمایا میرے پاس تیرے لیے جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سخی کو بھی اللہ پاک فرمائے گا کیا کیا تو نے میرے لیے، کیا کیا؟ میں نے تجھے صحت دی، مال دی، جان دی، اولاد دی، یہ ساری چیزیں دی، میرے لیے کیا کر کے آیا؟ تو وہ کہے کہ میں تیرے نام پر مال خرچ کرتا رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا میں جانتا نہیں تیرے دل میں کیا خیالات تھے، دکھلاوے کے لیے کرتا رہا، تیرے لوگ تجھے صحیح کہیں گے، بڑا جناب اللہ کی راہ میں مال دینے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا تو نے کوئی عمل میرے لیے نہیں کیا، تو نے یہ سب کچھ اپنی شہرت کے لیے کیا تھا، تو میرے پاس تیرے لیے جہنم ہے۔ فرشتوں سے خدا فرمائے گا جاؤ اٹھاؤ اس کو جہنم میں پھینکو، اس لیے کہ اس نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا تاکہ میں اس کو اس کی جزا دوں۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ خصوصاً آج کے زمانے میں میڈیا کا زمانہ ہے، شہرت، تو آج کے زمانے میں جب ہمارے اسلاف کیا کیا کرتے تھے، وہ کسی نابینے فقیر کو تلاش کرتے جو اسے دیکھ بھی نہ سکتا، یا صدقہ کوئی اشرفیاں، درہم، دینار، پیسے وہ کسی تھیلی میں رکھتے اور کسی کی دیوار کے باہر ہی سے اس کے اندر پھینک دیتے جا کہ پتہ ہی نہ ہو کہ دینے والا کون ہے۔ یہاں بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی ایک مسجد بن رہی تھی تو کسی آدمی نے، گمنام آدمی نے 50,000 پاؤنڈ کا بس چیک پھینکا اور آپ خود چلا گیا۔ یہی حقیقی واقعہ ہے۔ یہ اللہ کے نام پر صرف خدا کی رضا کے لیے پوشیدہ دینے والے، بس اللہ کی بارگاہ میں وہی صدقہ قبول ہوتا ہے جو اس کی رضا کے لیے دیا جائے۔ جہاں پر شہرت یا کسی بھی قسم کوئی بھی اس کے علاوہ اگر کوئی نیت ہوگی، قرآن پاک میں بڑا واضح ہے، بہت واضح یہ حکم ہے کہ ریاکاری، دکھلاوا، احسان، یہ تمام چیزیں صدقے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، بڑا واضح خدا کا حکم ہے۔ ایمان والو، احسان جتلا کر اور غریب، فقیر، مسکین آدمی کے دل کو تکلیف دے کر اپنے صدقات کو ضائع، ان کو باطل نہ کرو۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ صدقہ قابل قبول ہے کہ جو انسان
صدقہ کرے لیکن اس کے بعد احسان نہ جتلائے، کسی کو تکلیف نہ دے، لینے والے کو یہ کہہ کر تو میرے پاس، فرمایا نہیں، فرمایا ایسا صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم بہت اچھے الفاظ کے ساتھ کہہ دو کہ سارے بھائی میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بہتر بجائے کسی کے دل کو تکلیف دینے کے بہتر یہ اسے معذرت کر لو، اگر دیتے ہو، اگر دیا ہے تو پھر زندگی بھر، اور جتلانا کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ، جتلانا یہ نہیں ہے کہ تم زبان سے بولو، یاد رکھیں علماء نے اس بات کی تمام اصولیین نے بھی، تمام نے، حدیث پاک ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، کسی سے خیر کی توقع رکھنا یا کسی سے الفاظ کے ساتھ یا عمل کے ساتھ جتلانا نہیں ہے، دل میں خیال رکھنا، یہ خیال کا آنا کہ میں نے یہ فلانے کو دیا ہے، یہ بھی جتلانا ہی ہے۔ کیوں؟ فرمایا یہ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم صدقہ غریب کو، فقیر کو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، وہ اللہ رب العزت، اب تم تو ایک ظاہراً ایک سبب ہو، ایک وسیلہ ہوتے ہو، دیتا خدا ہے۔ فرمایا یہ جو تم دیتے نا یہ سب سے پہلے خدا کے ہاں جاتا ہے، پھر خدا اپنے کرم سے اس فقیر کو دیتا ہے۔ یہ سوچنا بھی، خیال رکھنا بھی یہ جتلانے میں آتا ہے کہ میں نے، بھائی سب سے پہلے کہ تیرا ہے کیا ہے، بھائی جو تیرے پاس مال ہے یہ تو اللہ نے تجھے دیا ہوا ہے، تو سوچنا بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں کرنا کہ میں نے کوئی کام کیا ہے، میں نے کوئی دیا ہے۔ فرمایا جس کو دو پھر بھول جاؤ کہ میں نے کوئی بڑا کام کیا ہے، یہ جائے کہ انسان، یہ میں ابھی دینے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ دینے والوں کو دینے کے بعد قطعاً جب اس کی سوچنے پر بھی پابندی ہے تو منہ سے بولنا تو اور بالکل پابندی ہے کہ جناب میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی، میں نے یہ نیکی کی، میں نے تجھے یہ کیا، مگر کیا ہے، آپ کی ذمہ داری یہی کہ آپ خاموش رہیں، آپ نہ کسی قسم کا اس کو تکلیف دیں، دینے والے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی اس کو جتائے۔ اور یہ وہ لوگ جن کی شب برات کو بخشش نہیں ہوتی یا شب قدر کو بخشش نہیں ہوتی، دیکھا اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی راتیں رکھیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ، جس رات کو اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو منان ہے نا، اور نمام اور منان، ان دونوں آدمی کی بخشش، باقی بھی ہیں ان میں سے یہ دو خصوصاً، ان کی اللہ تعالیٰ بخشش ليلۃ القدر کو بھی نہیں فرماتا ہے، کیونکہ یہ بڑے جرائم میں سے بڑا جرم ہے، اسلام کی نظر میں یہ جرائم ہے، یہ گناہ ہیں اور بڑے گناہ ہیں۔ نمام کا معنی ہوتا ہے چغل خور، ادھر کی باتیں اٹھانا ادھر جا کے سنانا، ادھر کی باتیں اٹھانا ادھر آ کر سنانا، لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنا، دشمنیاں پیدا کرنا، لڑائیاں کریٹ کرنا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ میرے بھائی کبھی بھی کسی کی بات کو ادھر سے اٹھا کر دوسرے کو بیان نہ کر جیسے اس کے دل کو تکلیف پہنچے یا ان دونوں کے تعلقات آپس میں خراب ہو، کبھی بھی۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اسلام کی نظر میں، بڑے جرائم ہیں۔ کوئی ایسی بات ایک انسان سے انسان سنے اور پھر وہی بات اٹھا کر دوسرے تک وہ پہنچا دے، اور ایسی بات ہو کہ اس کے دل میں تکلیف ہو اس آدمی کی طرف سے، اور وہ آدمی محسوس کرے کہ مجھے یہ بات میرے بھائی نے کیوں کی ہے۔ بھائی نہیں، اگر کر بھی دی ہے، فرض کریں میں نے کسی کے بارے میں کوئی منفی بات، کوئی نیگیٹو بات کر دی ہے، تو یہ جو سننے والا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو صرف اپنے آپ تک رکھے، پھر آگے بات نہ پہنچائے۔ اگر آگے پہنچائے گا تو
تو یہ آدمی نمام ہو جائے گا، اور نمام کی بخشش نہیں ہے۔ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج و زکوٰۃ کرے، جو مرضی کرتا پھرے۔ دوسرا، منان کی بخشش نہیں ہے کہ جو کسی کے ساتھ نیکی کرے اور پھر اس کے بعد جتلائے، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، بھائی نہیں یہ کیا ہے تو اللہ تجھے اس کا صلہ دے گا۔ بھول جائے، اللہ رب العزت کے لیے تو نے کیا ہے، وہی تجھے اس کا صلہ دے گا۔ بالکل کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی نیکی کر کے بالکل اس کو بیان نہیں پھر کرنا زندگی بھر، خاموش ہو جائے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا نہیں ہے۔ بہرحال ساتواں ادب یہ ہے، مال وہ دے جو اچھا مال ہو۔ قرآن پاک میں 2 جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں وہ مال دو جو پاکیزہ مال ہے، صاف ستھرا، بہترین کوالٹی کا بہترین مال اللہ کے راہ میں دو۔ اور فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرو، وہی خرچ کرو اگر وہی چیز تمہیں دی جاتی تو تم اس کو پسند کرتے ہیں۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی راہ میں وہ چیز دو جو تمہیں خود بھی پسند ہے۔ اور یہ ایک معیار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ کوئی آدمی مومن ایمان کے کامل درجے کو پا ہی نہیں سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو کھڑا کرے نا اس کی جگہ پر، دیکھیں آپ کیا پسند کرتے ہیں، تو جو چیز آپ کو خود اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ چیز آپ کو دوسرے کے لیے پسند نہیں ہونی چاہیے۔ بس کیا یعنی ایک انسان یقین کریں اسی حدیث پاک کو ذہن میں رکھ لینا تو یہ جتنے دنیا میں فتنے فساد لڑائی جھگڑے ہیں یہ خود بخود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ لا یحب احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی تم میں سے مومن نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہے، اگرچہ علماء نے اس کا کامل ایمان کی شرط لگائی ہے، فرمایا جب تک وہ اب دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کون انسان ہے جو پسند کرتا ہے اسے گالی دی جائے؟ کون انسان ہے جو پسند کرتا ہے کہ اس کی عزت اچھالی جائے؟ کون پسند کرتا ہے کہ اس کا مال لیا ہے؟ بس بھائی جب تم پسند نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی گالی نہ دے تو تم بھی کسی کو گالی نہ دو۔ جیسے تم نہیں پسند کرتے کہ تمہاری بے عزتی نہ ہو، تم بھی کسی کی بے عزتی نہ کرو۔ جیسے تم نہیں پسند کرتے کہ تمہیں کوئی نہ مارے، تم بھی کسی کو نہ مارو۔ یہ تمام بس سیدھی سی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے بھی انسان تمہاری طرح ہی ہیں، جو چیز اپنے لیے نہیں پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔